بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ود حورین۔ آج ہم بات کریں گے کہ صلاۃ التسبیح کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ اصل میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کیا یہ درست ہوتا ہے یا نہیں، اور صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ آج اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں، کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہو جائیں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس بیس پر اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہی ہوں تو وہ مل کر ایک قوت بن جاتی ہے۔ تو اس بیس پر جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کے بیس پر جو بھی فتویٰ دے دیا جائے گا یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ کیوں کہا گیا ہے، کیوں ایسا کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو پیارے نبی سے بھی ثابت ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ کے بعد جب ہم سورت ملاتے ہیں تو فوراً ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ لیکن اس کی جو نماز کی جو حیثیت ہے، جو کیفیت ہے، وہ اس طرح کی نہیں ہے، اس میں اپوزٹ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد ہم جب کوئی سورت ملاتے ہیں تو اس کے بعد ہم رکوع میں نہیں جاتے، بلکہ ہم تسبیحات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہمیں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس میں اور صلاۃ التسبیح میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء کا اپنا رجحان ہے، ان کا ایک اپنا مائنڈ ہے، اور ان کا ایک اپنا قول ہے اس بارے میں کہ یہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن بہت بڑے علماء ہیں وہ یہی ہی اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ بہت کثرت سے حدیثیں موجود ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی، جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکات کے استاذ رہے ہیں، 8 سال بڑے عالمی مشہور تھے، اور ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نہ وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے کہ خاص طور پہ مسائل کے استبان کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث کے، اس کے مقابل میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہو تو اگر صحیح حدیث سے بھی، یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلے جائیں گے تو انحاف پھر قرآن کو لے لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اس طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو انحاف رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں۔ تو اس سے جو بات یعنی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہمیں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا
کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کچھ سورت کو ملاتے ہیں اور اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، لیکن صلاۃ التسبیح میں ایسا نہیں ہوتا، ہم رکوع میں نہیں جاتے، اور کیا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جبکہ اگر تاخیر ہو جائے رکوع میں تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو ان دی اینڈ جو بات کا جو نچوڑ ہے، جو بات کا مورل نکلتا ہے اینڈ میں، وہ یہی ہی ہے کہ اگر کسی نے اس کو پڑھنا ہے، اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو دونوں ہی رائے ملتی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے، اس کا پڑھنا بھی غلط نہیں ہے، پڑھنی چاہیے کیونکہ درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہے صلاۃ التسبیح، تو پڑھنی چاہیے، لیکن کچھ علماء کا رجحان ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، البتہ یہ درجہ حسن تک ہی کیوں نہ پہنچ گئی ہو۔ تو لیکن میں بھی یہی آپ سب سے کہوں گی کہ اگر کسی کا دل کرتا ہے پڑھنے کا تو وہ پڑھ لے، لیکن اگر کسی کا نہیں کرتا تو وہ اس کی رائے ہے، تو دونوں رائے ہیں، آپ جس رائے کو چاہیں پڑھیں۔